بھاگو مت، بیٹھ جاؤ، تمہارا رزق آئے گا. خدا کی قسم اگر تم بیٹھ جاؤ تب بھی تمہیں رزق کھلایا جائے گا. ایسے کئی واقعات ہیں. کسی نے کہا صاحب یہ پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، رزق میرا خود ہی مجھے آئے گا، میں تو نہیں، کھانا بند، میں نہیں کھاؤں گا. اماں ابا کہہ رہے ہیں بیٹا کھا لے یار، کیوں چکر میں پڑ گیا، رزق تمہیں ملے گا لیکن تم کھا لو اس کو. کہا میں نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلائے گا تب کھاؤں گا، ایسے نہیں کھاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں لاؤں گا. لاکھ سمجھایا ماں باپ نے، نہیں صاحب میں نہیں کھاؤں گا. جا کے باہر بیٹھ گیا. ماں باپ نے آواز دیا یار بہت زیادہ، جا کے وہ دور جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، آواز ہی نہ آئے. اب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں وہ جو ہے درخت کے نیچے سو جاتا ہے، صحیح بات ہے، نیند آ جاتی ہے. ماں باپ ڈھونڈتے پہنچتے یار یہ تو یہاں سو رہا ہے. تو کھانا کہتے ہیں کہ جب اٹھے گا کھا ہی لے گا، بھوک لگے گی، تو یہاں چھوڑ جاتے ہیں، کھانا رکھ دیتے ہیں کہ جب اٹھے گا کھا لے گا. ماں باپ اکثر ایسا کام کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ سو رہا تھا، اتنی دیر میں دیکھا کہ کچھ چور وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو کھانے کی خوشبو آتی ہے، کھانا. تو جیسے ہی کھانے کے پاس جاتے ہیں، یہ آدمی یہاں سو رہا ہے، لگتا ہے اس نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہ کھانا کھلا رہا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر. اب دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اٹھاؤ. اس کو اٹھاتے ہیں، بولتے جی بولو، یہ کھانا ہے، کھا لو، کھانا ہے تو تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو. کہ تم کیوں نہیں کھاؤ گے؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو. ارے بھائی کوئی نہ کوئی چکر ہے. اب ایک آدمی ہاتھ پکڑتا ہے، ایک آدمی اس کے منہ میں زبردستی ٹھوس دیتا ہے. تو کہتا ہے واقعی اگر آسانی سے کھا لو ورنہ منہ پہ ٹھوس دیا جائے گا، تمہارا رزق تمہیں پہنچایا جائے گا. آزما کے دیکھ لو کبھی. اور ہم تو روز آزماتے، لیکن اس بات کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. لیکن روز کی یہ کہانی ہے یار، چاول کہاں سے، تیل کہاں سے ہے، سبزی کہاں سے، گوشت کہاں سے، کیا کیا چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، تب جا کے ایک چیز بنتی ہے. لیکن ہم اور آپ حواس باختگی کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. زندگی اللہ معاف کرے ہم نے اپنی برباد کر لی. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے کیا چیز؟ کچھ پتا ہے؟ سمجھدار کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان. ارے ایمان زندگی ہوگی تو ایمان ہوگا نا. سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے. جب زندگی ختم ہو گئی تو بھلی ایمان کس بات کا؟ پھر یہ سانس اور وقت کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے ہے نا. اور یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. وقت بھی آج 1 گھنٹہ مجھے آگے مل سکتا ہے، تب تک میری موت نہ آئے. کہتے ہیں وقت تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد تمہارے دوبارہ 1 گھنٹہ مل جائے، 2 دن مل جائے، 5 دن مل جائے. لیکن اگر یہ زندگی گزر گئی تو کیا یہ زندگی دوبارہ ملے گی؟ سوال ہی پیدا ہے. ایک سانس بھی نہیں ملے گی دوبارہ. اور یہ زندگی ملی کس لیے ہے؟ ہر آدمی ہم میں سے کہے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے. کوئی انکار کرے گا؟ امتحان کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے بات صاف صاف فرما دیا، امتحان لیں گے تمہارا ہم دنیا میں، اسی لیے بھیج رہے ہیں. قرآن شریف کے ذریعے، حدیث کے ذریعے بات پروف ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں امتحان کے لیے. کیا مطلب امتحان کا؟ کہ یہ تمہیں دھوکہ دیا جائے گا. امتحان دھوکے کا نام ہے نا. سوال گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے، حالانکہ سوال بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گھما پھرا کے پوچھا جاتا ہے. وہ جس کا تیاری ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس کا سوال کا مطلب کیا ہے. اگر 4 گائے، چائے گائے نے یہ کیا، 2 گائے اور آ جاتی، اس کا بچہ آ گیا، اب وہ گھما رہے ہیں اس کو، تو یہ بتاؤ کتنا چارہ لگے گا؟ جس کی تیاری نہیں وہ گھوم گیا. 2 گائے، 4 گائے اور آ گئی، 2 گائے کا مسئلہ یہ ہو گیا فلاں، دماغی کام نہیں کرے گا. لیکن جس کی تیاری ہوگی بتا دے گا بھائی یہ کیلکولیٹ کر کے. تو بھائی اصل اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ والا ہے نا. کیونکہ اللہ ہی کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے. جو چیز جس کے لیے کرتا ہے وہ چیز اس کی وہ پہچان ہوتی ہے نا. ہم آئے بننے کے لیے اللہ والا. اور اللہ والا بننے کے لیے بھی جیسے دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے امتحان ہوتا ہے،
بھائی انجینئر بننے کے لیے کوئی بغیر انجینئر ڈاکٹر کوئی بھی چیز بغیر امتحان کے کو بنا ہے؟ لیکن صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہے. تو ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے اور اس کے لیے امتحان ہے کیونکہ اللہ ایک بہت قیمتی چیز ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, اور جس کو اللہ مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی. لیکن حماقت, پاگل پنی جسے کہنا کہ کس حد تک ہو چکی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو لوگ اس کے بارے میں جو کمنٹ پاس کریں گے وہی ہے وہ. حساب کتاب کی بات ہے, محلے والے, گھر والے, رشتہ دار کہیں گے اس سے اللہ معاف کرے یہ بڑا خراب آدمی تھا, بس اللہ مغفرت فرما دے. کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہے وہ. ارے بھائی یہ تو بڑا اللہ والا تھا یار, نیک تھا, کیا مطلب ہے؟ وہ جنتی ہے. یہ ہے اس کی مثال, اور یہ ہمیں کہلوانا ہے اپنے اعمالوں سے. ہم کیا کہلوا رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر ہے, کس کا انتقال ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ صاحب وکیل صاحب کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا؟ صاحب کاروباری تھا بڑا, انتقال ہو گیا. اللہ والا تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ حفیظ یہ ساری چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ ہے نا, اللہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس کو اللہ کے لیے استعمال کرے تو ڈاکٹر بڑا اللہ والا ہے, انجینئر لیکن اللہ والا ہے, بڑا نیک صالح انجینئر, کاروباری ہے لیکن اللہ والا ہے. بھائی یہی بات ہوتی ہے نا, کیونکہ میں کامن بات کر رہا ہوں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اس لیے آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے, بننا ہے اللہ والا, اور بن رہے ہیں ڈاکٹر, انجینئر, پتہ نہیں کیا کچھ بن رہے ہیں. کوئی شوہر بن رہا ہے تو کوئی باپ بن رہا ہے تو کوئی فلاں بن رہا ہے, لیکن جو بننا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اور جو نہیں بن رہا ہے اس کے لیے پوری زندگی لگا دی تم نے. جو زندگی کا کریم تھا بچپن سے لے کر 30 35 40 سال 50 سال تم نے وہ لگا دیا اس میں, اب دوبارہ 40 50 سال کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن تم نے کیا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا؟ ڈاکٹر صاحب ہیں صاحب, بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, ارے انجینئر صاحب ہیں صاحب, بڑے انجینئر ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے نام کے ساتھ اس چیز کا تو اضافہ, اس چیز سے کیا مطلب ہے؟ بڑے ہی دنیا دار ہے یہ دنیا کے بڑے اونچے لیول کے آدمی ہیں, یہ سائنسدان ہیں, یہ جو ہے سیاستدان ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا ہے. ہم آئے تھے بننے کے لیے اللہ والا, اور بن کیا گئے؟ دنیا والے. کیا رزلٹ ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ پھر ہم جس طرف بھاگ رہے ہیں, اپنی ساری زندگی, سارا مال, سب کچھ ہم نے لگا دیا. کیا یہ حواس باختگی نہیں ہے ہماری؟ جس کے اوپر کہہ رہے ہیں 12 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا, صاحب پڑھوں گا. دیکھو آسان نہیں ہے, کروں گا. رات کو جاگ کر پڑھنا پڑتا ہے, پڑھوں گا. کیا بننے کے لیے؟ کیا حماقت میں تم نے اپنی زندگی لگا دی؟ اور اگر یہی کام جس نے اللہ والا بننے کے لگا دی, اللہ اکبر, کیونکہ جس چیز کے لیے تم وہ کر رہے ہو وہ تو ملی نہیں. کیونکہ وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ معاف کرے, وہ تمہاری اپنی خوش فہمی ہے. عزت اگر کہتے ہیں کس کو, تو عزت تمہیں پتہ ہی نہیں کسے کہتے ہیں. تم شاید سمجھ رہے ہو کہ 10,000 کے کپڑے پہننے سے عزت ہوتی ہے. تم شاید سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہے یہ مرسیڈیز رکھنے سے کوئی عزت ہوتی ہے. تو کرو, چلو میرے ساتھ. میں نے کیونکہ دیکھا ہے ان کو, ان اللہ والوں کو جو اللہ والے ہوتے ہیں. دونوں کو ساتھ لے جاؤ کسی محفل میں, سوٹ بوٹ پہنا دو, کالی داڑھی, سفید داڑھی کالی کر لو, بال کو بھی کالا کر دو. 50 سال کے دونوں کو لے جاؤ, ایک اللہ والے کو لے جاؤ اور ایک دنیا والے کو لے جاؤ. اللہ اکبر, کہوں گا تم ہی ہم میں سے اس اللہ والوں کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں, اس اللہ والے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں,
اور اللہ معاف کرے جس نے اپنی زندگی اس ہلاکت میں گزاری، اس کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ میں روز کا یہ مشاہدہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، خدائی قسم یہ روز کے میرے مشاہدے، کیونکہ میں چلا ہی ایسی راستے پر ہوں، ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں، سب دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز، ہم تھے کہ ان کے نقش و قدم چومتے رہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کہانی ہو رہی ہے، یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عزت دیتا ہے، حاکمیت دیتا ہے، فارغ البالی دیتا ہے، یہ سب اللہ دیتا ہے۔ جس کی دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، جا کے دیکھو نا بنے ہوئے تو ہیں، اور کمپیریزن کرنا تو چلو دکھا دو کمپیریزن کر کے کہ بھائی اللہ والے کی تو جوتی کی بھی عزت ہو رہی ہے، اس کی تو ہر چیز کی عزت ہو رہی ہے، اس کے لیے تو آدمی ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، اس دنیا والے کے لیے تو کوئی عزت نہیں۔ میں خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں، میری قسموں کو یقین کرو، یہ ایسی بڑی دولت ہے، ایسی بڑی دولت ہے جو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ اللہ والا ہے، لیکن دو نمبری نہیں چاہیے۔ یہ دو نمبری والا جو ہوتا ہے، چلے جاؤ، ایک مولوی صاحب ہیں داڑھی لگا کے، داڑھی میں خضاب لگا کر آپ چلے جائیے، دیکھیے آپ، اللہ معاف کرے، آپ ہی جس کو آپ بڑا پسند کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، دو نمبر کا مولوی ہے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ارے صاحب دیکھو نا یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ پر ہے بوڑھا جوان بنا ہوا دھوکے باز کر رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ ہی جس کو آپ کر رہے ہو، جو زہر آپ کھا رہے ہو، وہ زہر آپ سمجھتے ہو یار وہ تو صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک عجیب سی کیفیت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بننا ہے اللہ والا، وہ بن رہے ہیں اللہ معاف کرے دنیا والے، اور ہماری زندگی کے 40-50 سال بھی خرچ ہو گئے کہ دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں؟ ابھی نہیں ملے گی، تم دھوکے میں آ گئے۔ اور اب کیا ہو، حواس باختگی کی یہاں تک پہنچ گئی، پاگل پنی، یار بیوی کو صحیح کر دو، بس بیوی کہہ رہی ہے شوہر کو صحیح کر دو، دونوں مل کے کہہ رہے ہیں ابا کو صحیح کرو، ابا اگر نہ ہوتے ہمارے گھر میں تو مسئلے حل نہیں ہو جاتے، اور سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو حالات کو صحیح کرو۔ پاگل ہی ہے نا، پاگل ہی ہو گئے نا اس دنیا کے چکر میں، کیونکہ درد ہے میرے پیٹ میں، دوا میں اپنے ابا کو کھلا رہا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو بات میں شروع میں کہہ رہا تھا، بھائی تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تمہیں اذیت ہو رہی ہے، کہ اس کا مطلب ہے تم نے ہی کوئی بد پرہیزی کی ہے نا۔ بزرگوں کا واقعہ بھرے پڑے، معرفت جب ملے گی تو یہ چیز پیدا ہوگی تمہارے اندر، تمہیں اس بات کا احساس ہوگا یار یہ میری وجہ سے ہے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ بزرگ جب سفر کرتے تھے تو وہ اپنا کھانا جو ہے جانور کا بھی ساتھ دے کے چلتے تھے، کیونکہ اگر اس کو میں نے خراب دوسرا کھانا کھلا دیا تو یہ اس کے اندر بد پرہیزی ہو جائے گی، یہ خراب ہو جائے گا، یہ بدعت لگتا ہے۔ اور اگر جانور نے جو ہے وہ بدک گیا تو وہ استغفار پڑھتے تھے، یار یہ جانور بدک رہا ہے، اس کا مطلب میری بدعمالی کی وجہ سے۔ ایک جانور کے بدکنے میں بھی استغفار پڑھنا، اللہ توبہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو رہی ہے اور اللہ سے توبہ تو معافی مانگ رہے ہیں، کیا مطلب ہے یار؟ علمان الحفیظ کیا یہ بات سینس نہیں تھی؟ یا اللہ رحمت کا معاملہ، یا بارش تو ہے اللہ معاف کر، کس کو پتا کیسی بارش، یا اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ بیوی آ رہی، یا اللہ مجھے نہیں پتا میری بیوی، اللہ معاف، یا اللہ مجھ پہ رحمت کا مجھے معاف فرما دی۔ پیسے آ رہے ہیں کاروبار، یا اللہ ایسا نہ ہو میں میری بدعمالی مجھے ہلاکت میں ڈال دو۔ بھائی یہ ہے معرفت، کہ ہمیں اس بات کی عقل آ جائے، شعور آ جائے کہ کرنا کیا ہے، جس طرح اس دنیا کا شعور ہمیں ہے۔ آپ مجھے پاگل قرار دے دو گے، میں جو بولوں گا آپ کو یار آپ پاگل ہیں یار، میں کہوں گا یار کیسا کرو، پیٹ میں درد میرے دوائی کھا لیا تمہارا، زبردستی کھلا دو اس کو دوائی، مسئلہ حل تو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی بننا ہے اللہ والا، ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، اور یہ زندگی ایک مختصر ٹائم کے لیے ملی ہے، اس ٹائم کا بھی کسی کو پتہ نہیں، خدا نہ کرے اس حال میں مر گئے جس حال میں ہمیں ایمان ہی نہیں ہے،
ایمان کے تقاضے تو یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا شعور یہ کام کرے. یہ شعور کام نہیں کرتا. آپ جب بھی معلوم کریں گے پوچھیں گے ارے صاحب آج دیر ہو گئی, وہ سارا جو نا ہوا یہ کہ میں نکلا تھا لیکن بچے نے جو آ کے مجھے فلاں کیا اور ایسا ہوا اور فلاں. اب دیکھیں جواب اس کا یہ دے رہا ہے, اور جواب اس کا کیا ہونا چاہیے آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میری بدعمالی نے مجھے روک دیا ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے, آج لیٹ ہو گیا, یا اللہ مجھے معاف فرما دے ہے. تو یہ ہے اس کا جواب, کیونکہ کرتا ہے اللہ. بچہ جو سامنے آیا, بیوی سامنے آئی, حالات سامنے آئے, تو کون لے کر آیا؟ یہ وہی اللہ لے کر آیا. جس اللہ کی بات میں آپ سے کرتا اللہ. معرفت تو یہی ہے نا, میری بات سمجھ میں آ جائے کرتا کون ہے. پہلے تم نے یہی بات, تمہاری شرک ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے سامنے کسی کو شریک کرو. ذرائع ہوں گے, ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا پیسہ کرو, پیسہ نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. میں نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے. تم نیک اعمال نہیں کر سکتے, اللہ کرے گا. ہاں تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہوگے. اس بدعمالی کے جو علاج ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں, اس کو سیدھا کر لو, سب صحیح ہو جائے گا. لیکن ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. تھوڑی دیر بات کریں پھر تو بات کریں, بھائی وہی کر رہا ہے صاحب, حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, اس حالات میں کیسے کریں, کون کرے گا ہے؟ کیا اللہ آ جائے؟ ارے بھائی اللہ ہی کرتا ہے, آ جائے گا کیا؟ یہی تو ایمان ہے, یہی تو پیدا کرنا ہے. لیکن یہی پیدا نہیں ہو رہا. دیکھیں کیسے پیدا ہوتا ہے. بچپن میں دیکھا ہوگا بچہ پڑھ رہا ہے, جیسے میں جب کتاب کو پڑھنا شروع کروں, ایک پڑھ لوں, دو پڑھ لوں, تین پڑھتا چلے جاؤں, کیا یہ بات میری سمجھ میں آ جائے گی؟ جب تک کہ میں ایک پیج کو سمجھ کے نہ پڑھوں. پڑھ تو سبھی رہے لیکن سمجھ کوئی نہیں رہا. نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن پہلا پیج ہی گڑبڑ ہے, وہی بات صحیح نہیں ہے. نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سیدھا جو پہلا تمہارا بیس ہی غلط ہے. جب تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے تو 20 سال سے بس گھمائے جاؤ پیج, کچھ بھی نہیں ہونا. ایک پیج پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو نا, تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. لیکن نماز پڑھ رہے کون سمجھ رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, میں نے کہا نا حواس باختگی ایسی, لاکھ کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کھڑے تو سیدھے ہو جاؤ, پیر تو سیدھے رکھو. پیر یوں جا رہے ہیں, انگوٹھا یوں کھلا ہوا ہے, لاکھ سمجھاؤ, یوں انگوٹھا ادھر جا رہا ہے. جب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا قبلے کی طرف کرو, انگلیوں کو جوڑ لو تاکہ یہ قبلے کی سے آگے پیچھے نہ ہو, بات کام نہیں کر رہا. پیر کو سیدھا رکھو جما کے, نظر کو تم کہاں رکھو. بھائی جب تمہارا پہلا پیج ہی صحیح نہیں ہے, جب تمہیں اس کی تیاری نہیں ہے, رزلٹ کیا آئے گا؟ جو آ رہا ہے صحیح آ رہا ہے. حواس باختگی, کیونکہ یہی ہے حواس باختگی کی نشانی تو یہاں سے مل رہی ہے جو تم کر رہے ہو. جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حواس باختگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز جو ہے کیا وہ غیر سنت, کیونکہ وہ خود ہی پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تب بغفر ورحم وانت خیر الراحمین, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. حق تو یہ ایک حق ادا نہ ہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی غلط رہے ہیں, اور آسمان دیکھ رہے ہیں یار ابھی تک کچھ آئی نہیں, کوئی وہی نہیں آ رہی اب تک, کوئی نام نہیں مل رہا. ارے بھائی جوتے نہیں پڑ رہے, شکر کرو, کیونکہ تم تو کنا عبادت کر ہی رہے ہو اپنے نفس کی. میں ایسے ہی کھڑا ہوں گا, میرا پیر بس ایسے ہی ہو جاتا تھا. ارے تمہارا پیر ایسا ہوتا ہے اس کو ٹیڑھا کر کے سیدھا کرو. تمہارا ہاتھ ایسے نہیں, جہاں باندھ زیر ناف تو زیر ناف باندھو. جو کہہ رہے ہیں جب تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی پھر تمہاری چیزوں میں تبدیلی آئے گی نا. الف بے زبر اب, زبر اب ہوگا نا, اس پہ زیر لگا دو, اب پڑھو اس کو. اب تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اب ہو گیا. ارے بھائی صرف زیر کا آگے پیچھے سے کہانی بدل جاتی ہے. اب آپ کرو نا, آپ لکھ دو. آپ کہہ رہے اب کیوں نہیں پڑھ رہے یار اس کو, آپ پڑھ رہے ہو, اب کیوں نہیں پڑھ رہے, اب پڑھ رہے ہو.
ارے بھائی تم نے زیر لگایا ہوا ہے بھائی، تو اس کا مطلب تو ابھی ہے نا، رزلٹ اس کا الفاظ کیا نکلیں گے؟ اب یا اب کیونکہ زیر تم نے نیچے لگا، وہی نشان ہے نا. الفاظ سے ایک زبر اور زیر اور پیش سے کہانی بدل جاتی ہے. اور تم ہی کہتے ہو نہیں صاحب غلطی تو میری ہے، زیر کو لکیر ایسی تھی نیچے کے بجائے میں نے اوپر نیچے لگا دیا. تو بھائی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ مجھے یہاں باندھنا تھا، یہاں باندھ رہے ہو، باندھ دو، کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا. اور جب نہیں چلے گا آواز باختہ ہو رہا ہے، میں 50 سال میں پاگل ہو گیا یہ. کیونکہ اب بات کرو تو پتہ چلتا ہے نا یار بیوی صحیح نہیں، بچے صحیح نہیں، کیونکہ یہی ہمارے قریب ہیں. ہم صبح سے لے کے رات تک انہیں کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار اب کے صحیح کر کے دکھاؤں گا میں اس کو میں صحیح کر دوں گا. بیوی کہہ رہی ہے میں شوہر کو صحیح کر دوں گی، دونوں مل کے کہہ رہے ہیں میں ابا کو. آپ پاگل نہیں ہو گئے کیا؟ کیا یہ پاگل پنی نہیں ہے؟ خود کے اعمال دیکھے جائیں تو اللہ معاف کرے سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. تو رزلٹ کیا آئے گا یار؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لو رزلٹ کیا ہے. کی خیال است محال است جنوں، کہ ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں، کہ ہم دنیا بھی حاصل کریں اور اللہ بھی، کیسے پاسبل ہے؟ ہاں تم اللہ کو حاصل کر لو گے، اللہ تمہیں دنیا تمہاری قدموں میں ڈال دے گا. سمپل ہے. اب رہ جاتی بات یار اللہ کو حاصل کیسے کریں؟ سوال تو پھر بھی آتا ہے یار بڑا مشکل کام ہے. ارے تم مشکل کام تو تم نے انجینئرنگ پاس کر لی 12 گھنٹے لگا کر، 20 سال 25 سال لگا کر، وہ کام مشکل نہیں لگا؟ اس کے لیے تم صبح اٹھ کے جاتے تھے. کس دن چھٹی کی؟ کوئی چھٹی نہیں ہے. اول وقت میں آتے تھے، ہاں صاحب اٹینڈنس فل تھی، فلاں چیز ایسی تھی، یونیفارم میں جاتا تھا. ساری چیزیں آپ گنواؤ گے تو کہو گے ہاں اس انجینئرنگ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اسی پروسیس سے تو حاصل کی ہے. کون اسکول بغیر یونیفارم کے جا کر اسکول اٹینڈ کر سکتا ہے؟ بتا تو دو یار. تو نہیں صاحب جانا تو پڑے گا، یونیفارم تو پڑھنا پڑے گا. مشکل تو آپ کی یہ مشکل ہے داری صاحب، یہ کپڑے کیسے پہنوں، بڑی مشکل ہے. بھائی تم نے وہ مشکل پاس کر لیا، وہ 20 سال لگا کر، حاصل کیا ہوا؟ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو سمجھ لو شاید بہت بڑا تیر مارا. پاگل ہو گئے ہو یار، پاگل. خدا کے لیے اس پاگل پنی سے باہر آ جاؤ. سوائے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملا. اور بار بار کہہ رہا ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے. تم نے تو 30-40 سال ضائع کر ہی دیے. اب کرنا کیا ہے؟ اب اللہ نے کہا کہ بھائی اللہ کو حاصل تو کرنا ہے. تو ایک طبیب کے پاس گئے، عارف باللہ کے پاس گئے. صاحب پہلے تو بہت مشکل تھا یہ کام. جس زمانے میں صحابہ کی زندگی ہوتی تھی، جس زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کی زندگی ہوتی تھی، جس زمانے میں نیک لوگ بہت ہوتے تھے، تو اول صف بھی جو ہے نا وہ پوری مسجد ہی اول صف میں بھر جاتی تھی. تو ہمارا ٹائم جو تھا وہ 6 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ کہا گیا قربانی کا ثواب ملے گا جمعے کے دن جو اول وقت میں آئے گا. پر چلا صحابی 8 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اول وقت دوسرا آگے بیٹھ جائے گا. پہلے ہوتا ہے نا مسجد میں عید کی نماز پڑھ یار جلدی چلو رش ہو جائے گا، باہر بیٹھنا پڑے گا. وہ 2 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھا ہوا مسجد، کیوں یار باہر بیٹھنا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ بڑا پرابلم تھا کیونکہ نیکوکار تو بہت تھے، بدکار کم تھے کیونکہ مواقع نہیں تھے اس کے بدکاری کا. اس کے پاس ٹائم اس برے کام کا تھا ہی نہیں کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے. ایک فلم بھی دیکھنا جانا پڑتا تھا تو ہمارے سے پچھلے دور کو لوگ بتاتے ہیں تو بھائی بڑا مشکل ہوتا تھا. پہلے تو ابا اماں سے چھپ کے جاؤ، محلے والے سے چھپ کے جاتے کہ بھائی یہ فلم دیکھنے والا خراب بچہ ہی ہے. اب فلم دیکھنے جا رہے ہیں بڑی چھپ چھپا کر، وہ بھی دور فلم بنا ہوا ہال، تب جا کے مشکل سے وہ جا رہے ہیں. لیکن ٹینشن گھر پہ جلدی جانا، یار ابا یاد نہ کر رہے ہوں، پوچھ رہے ہوں کہ بڑی پڑھائی لگے گی. تو مشکل کام تھا نا، گناہ کرنا مشکل تھا. اور جب گناہ نہیں کر رہا تو وہ
تو کہتے ہیں کوئی ثواب نہ کرو، کم از کم گناہ نہ کرو. بھائی باقی وقت تو گناہی سے بچ گیا، بھلے ثواب نہیں کر رہا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ ثواب کے علاوہ ہے کیا؟ گناہ اور ثواب ہی ہے. آج کل کیا ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، نہ کسی سے چھپنا، نہ کسی کو پتا، نہ ہی کوئی خرچہ. کیونکہ 20 روپے 30 روپے میں بھی ایسا زبردست کام ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے. نیٹ تو اتنا سستا ہو گیا ہے، سب چیز مہنگی، نیٹ ہی سستا ہے. بھائی مہنگائی بڑھ رہی ہے، نیٹ 100 روپے میں وہ چیز مل رہی ہے جو وہ مل رہی ہے جو میں نے کہا نا کہ اگر میں یہاں سے سی ویو جاؤں انجوائے کرنے کے لیے تو مجھے تقریباً 1000 روپے جانے میں 1000 روپے آنے لگ جائے گا. یار سے اچھا ہے کہ گھر میں اندر بیٹھ کے میں انجوائے کر لیتا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں یہ بات میں آپ کو بہت کام کی بتا رہا ہوں، کیونکہ کرنا تو ہے، کیونکہ بننا ہے اللہ والا. مرنے سے پہلے یہ آواز آ جائے، کیونکہ وہی آواز تمہیں جنت میں لے جائے گی. اگر یہ آواز آئی کہ صاحب بڑا کاروباری تھا یہ، آپ فیصلہ خود ہی کر لو کہاں جاؤ، وہ دنیا دار تھا یہ. لیکن اگر کہا جائے یار بڑا اللہ والا تھا یہ، تو حضرت تھے ہمارے، یہ تو اللہ والے تھے بھائی. کاروباری تو تھے لیکن اللہ والے تھے، کیونکہ شکل صورت وضع قطع بتا رہی ہے اللہ والا ہے. یہ اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ والا، یہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ہر چیز کا بتاتی ہے نا. ڈاکٹر کا لباس بتاتا ہے ڈاکٹر ہے، وکیل صاحب کا لباس بتائے گا نا وکیل ہے. جس طرح جو چیز ہوگا اس کا لباس بتائے گا، اسی طرح اللہ والوں کا لباس، اس کا چہرہ، اس کی ہر چیز بتاتی ہے یہ اللہ والا ہے. تو کسی کو کہنے تو دیکھ رہا اللہ والا ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا ہی ہے، کیونکہ آئے ہیں اسی لیے، اللہ والا بننے آئے ہیں. اور اتنا آسان ہے اس دور کے اندر، اللہ حفیظ، اتنے آسانی کے باوجود ہم اور آپ پاگل ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ والا بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ بھائی کہاں جانا پڑے گا، کس طرح کیا کرنا پڑے گا، کتنے گھنٹے لگانے پڑیں گے، تب جا کے اللہ والا بنیں گے؟ صاحب بہت آسان ہے. 10 منٹ اس دور کے اندر گھڑی دیکھ کے چلے جاؤ، 10 منٹ اپنا مینیج کر لو، کیونکہ ٹائم ہی تو سارا کھیل ہے. تم نے اگر وقت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تو تم دنیا کے کامیاب ہو. اس کے لیے کیا سرٹیفکیٹ چاہیے، کون سی ڈگری چاہیے، کون سا پیسہ چاہیے؟ تمہارے اپنے ہی اندر ہے نا یہ، تم اپنے اندر صحیح کر لو، دیکھو رزلٹ کیسا صحیح آتا ہے. لیکن یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی جو میں بار بار نہیں آ سکتی، تم نہیں کر سکتے. آپ عجیب آدمی ہیں، آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کرو، اوپر سے کہہ رہے کر نہیں سکتے. ویسے میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، سن آپ چاہیے اس کی تیمارداری کے لیے، اس سے کہو کہ بھائی ہاتھ ہل نہیں رہا ہے صاحب، فالج ہے. اس سے کوئی ایسا کرو یار، دیکھو چلنا بڑی زبردست چیز ہے نا، ہاتھ اگر چلاؤ تو بڑا زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے، لاکھ اس کو اس ساری چیزیں اس کو بتا دو. کہنا کل مجھے دیکھو تو ہاں میں نظر آنا چاہیے تم چلتے پھرتے، دیکھو بڑی زبردست چیز ہے، یہ سیب رکھا ہوا ہے نا، یہ کھا لو بس، پھر دیکھو کیا ہے، یہ دودھ پی لو. آپ بتائیے کیا وہ کر سکے گا؟ وہ فالج کا پڑا ہوا ہے، یہ تو ایسی بیماریاں پڑا ہوئی تو کر نہیں سکے گا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، آپ نہیں کر پاؤ اور نہیں کر رہے، دیکھ رہا ہوں رزلٹ، جاؤ. مجھے تو نظر نہیں آتا اللہ ماشاء اللہ، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، وہی 1 منٹ پہلے گھڑی دیکھوں تو فلاں صاحب 1 منٹ پہلے آ رہے ہیں، 2 منٹ پہلے آ رہے ہیں. لاکھ کہنے کے باوجود، حالانکہ ماشاء اللہ اہل صحبت ہیں، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. یار 10 منٹ تم اپنا نہیں نکال پا رہے ہو، کیونکہ نکالا تو جائے گا نہیں، رکاوٹ آئی، کیونکہ امتحان تو دینا پڑے گا. وہی امتحان جو بچپن میں دیتے آ رہے ہو تم، وہی تو دے رہے ہو. لیکن اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تمہارے ساتھ معاونت کے لیے 10 آدمی تھے. آج تمہیں معاونت کے لیے تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، رکاوٹ کے لیے 10 ہیں. کیوں؟ بیوی الگ روک رہی ہے، ارے صاحب یہ کام کر کے جاؤ یار، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے. بچہ کہہ رہا ہے پپا بس 1-2 منٹ رک جائیے، بس آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہی آ کے ٹھیک وقت
راستے میں کھڑا ہو, وہ نہیں رکا, وہاں سے پوتا چلا رہا, دادا ابو دادا ابو دادا ابو. ارے میں آ رہا تھا, بس پوتے نے پکڑ لیا. ایسی پیدار یہ کہانی کامن ہے. تو پوتے کی محبت میں, بیوی کی محبت میں, حالات کی محبت میں ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے, کیونکہ فطرت ہے. چلو یار جانے تو کرتے ہیں, اللہ کے بعد چلے جائیں گے, جلدی کیا. لیکن اگر یہی آفس جانا ہو تو بیوی پہلے سے رات کو استری کپڑے کر کے رکھے گی. نہیں کہ یار کپڑے استری کر چاہیے, صبح مجھے آفس جانا ہے. ہر آدمی جو ہے اس کو معاونت کرتا ہے, یار جو چاہو آفس جانا ہے وقت ابا. لیکن دین کے اوپر جانے کے لیے ہر آدمی رکاوٹ ڈالتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین میں جیسے دنیا میں رکاوٹ, تم اس کی اہمیت تم سمجھو تبھی تو تم کر رہے ہو وہ, اور سارے سمجھ رہے ہیں تبھی کر رہے ہیں. بیوقوفوں کی جنت کے لوگ ہیں سارے, یہ حماقت کے لوگ ہیں کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کو ناراض کر کے کون کامیاب رہا ہے؟ بھائی یہی ہو رہا ہے. پریشانی بڑھ رہی ہے, آواز باختگی بڑھ رہی ہے, کامیابی نہیں بڑھ رہی. اور یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول کہ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جائے, نیکی کا عنصر پیدا ہو, وہ صبح فجر میں اٹھنے لگ جائے, تو اس کے اوپر سب سے پہلے امتحان آتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے؟ میں اسکول جانے کے لیے بچے کو لے کے جاؤں گا اسکول کے لیے, تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ انٹرن ٹیسٹ آئے گا. کوئی ٹیسٹ دیجیے تب انٹری ہوگی آپ کی. آج کل تو ماں باپ کا ہی پہلے انٹرویو ہو جاتا ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایون اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں آج کل. تو وہ لیور اور کڈنی اور پتہ نہیں سب کچھ زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا. فیس 50,000 روپے دے پائے گا نہیں دے پائے گا. عمر کتنی ہے بھائی, اب نہیں سکتا, کیونکہ 10 سال کے بعد تو تم مرنے والے ہو, تم تو کسی کام کی نہیں ہوگا. بھائی بینک میں جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ کو لون نہیں مل سکتا کیونکہ بھائی آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب تو اسکولوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ باپ کو خدا, باپ کیا کرتا ہے, باپ کہاں سے لا رہا ہے, کیا اس کا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. تو ٹیسٹ تو وہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن اس ٹیسٹ کی تیاری سب مل کے کر رہے ہیں. بیوی پہلے تیار ہو کے جا رہی ہے, ہم سے سوال کریں, ہم یہ جواب دیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, ہوتا ہے نا بھائی. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ٹیسٹ لے رہا ہے, تو اس میں کیا برا ہے؟ کیونکہ یہ پوسٹ بڑی ہائی کلاس کی پوسٹ ہے. ایک جزدانی اگر قرآن شریف میں لگ گیا اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. وہ قرآن نہیں ہے, لیکن صرف نسبت جڑنے سے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی نسبت اگر اللہ سے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہانی کر کے دیکھ لو. دیکھو جا کے اپنی مسجد میں, اپنے خاندان میں, اپنے لوگوں میں دیکھ لینا. اور وہی چیز جسے میں نے عرض کیا, علمان الحفیظ, ہم جس چیز کی, بھائی امتحان آنا ہی تو ساری مبارکباد ہے. اب رہ گئی بات, امتحان آئے گا تو امتحان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پریپریشن کرتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں. اور جو پریپریشن ہی نہ کرے فیل ہی ہوگا. آج یہ رک گیا, کل ایسا رک گیا, کل بیماری آ گیا, بنا ایسے ہی تو ہونا ہے. اس حال میں کیا اس کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے. کون کروا رہا؟ اللہ کروا رہا ہے. کیونکہ یہاں اللہ ہمارے ساتھ خود جلیس ہے, وہ دیکھ رہا ہے فلاں صاحب آئے, فلاں صاحب آئے, فلاں صاحب آئے. اب امتحان ہونا شروع, پریپریشن, کیونکہ سوال بھی اللہ, جواب بھی اللہ ہی نہیں دینا ہے, کیونکہ ہم اللہ ہی کے پاس اللہ ہی تعلق جوڑنے کے لیے آئے. تو اللہ اس کا امتحان آسان کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا تعلق, جیسے دنیا کے اندر بھی فلاں کالج کا فلاں آدمی ہے, اسکول کا آدمی ہے, وہی پتہ چلا یہاں بیٹھا ہوا, وہی کل امتحان لے گا, تو کیا ہوگا؟ یار یہ تو ہمارے دوست کا بیٹا ہے, یہ تو ہمارے فلاں کا دھمکا ہے. لا محالہ وہ امتحان میں نرمی کرتا ہے. سوال 10 اس کو آسان سوال دے دو, جواب ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. اسی طرح جب ہم یہاں پر آگے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیسے فالج گدھے کو, بیمار آدمی کو, جیسے اب کہا جائے صاحب اب یہ اورل نہیں لے سکتا, اس کو انجیکٹ کرنا پڑے گا, انجیکشن لگیں گے, اس کو کتنے 1000 پاور کے انجیکشن لگیں گے.
کیونکہ 1000 کی انرجی حاصل کرنے کے لیے اس کو 20 کلو سیب کھانا پڑے گا. یہ تو ایک چھٹاک نہیں کھا رہا, کیونکہ اس سیب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 20 کلو کھائے گا تب جا کے طاقت پیدا ہوگا. نہ وہ ایک چھٹاک نہیں کھا سکے گا, 20 کلو کہاں تک پہنچے گا. اب کیا کریں, 1000 mg کا انجیکشن لگوا لو ہے, مرتا کیا نہ کرتا. 1000 mg کا انجیکشن کتنے کا ہے؟ 10,000 روپے کا. لگا دو بھائی, تمہیں چاہیے جان. تو یہ جو ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی 1000 mg کا انجیکشن ہے یہ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے اور وہ اس نے اصلاح کی باتیں سنی, عمل نہیں کی, عمل شرط نہیں ہے, سن لیا صرف, 1000 نماز نفل کا ہم اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اب بتاؤ, جس کو 1000 نماز نفل کا ثواب ملے گا, ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں نہ ہو, 2 ہفتے میں نہ ہو, 4 ہفتے میں نہ ہو, 10 ہفتے میں تو بھاگنے لگ جائے گا. اور یہی دیکھ رہے ہیں صاحب, مسجد میں بھاگم بھاگ جس کو ہو گئی, ارے بھائی یہ کیا یار, کل تو تم آئی نہیں, تو آج سب سے آگے بڑھے ہوئے ہو, یہ طاقت تمہارے پہ کہاں سے آ گئی, آج وہ رکاوٹیں کہاں گئی تمہاری. پتہ نہیں صاحب, طبیعت میں عجیب بے چینی تھی, جب سے یہاں پر آگے بیٹھا ہوں سکون آ گیا. دیکھیں فرق آ گیا. یہی میں سمجھا رہا ہوں, یہی میں بتا رہا ہوں, یہ میں نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا فارمولہ یہی ہے کہ جب انسان اس صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے, وہ کوئی اس کی نیت, ہر جگہ نیت کی شرط ہے. دیکھو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. نیت کی شرط نہیں ہے, وضو کی شرط نہیں ہے, عمل کی شرط نہیں ہے, کسی چیز کا شرط نہیں ہے. صرف کیا ہے, وہ آ کے بیٹھ جائے. ہم اس کو 1000 انجیکشن کا, یہ جو نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. 10 باتیں سنی, 10,000 نفل کا ثواب. اور ایک وقت آتا ہے وہ ایسا بھاگتا ہے اللہ کی طرف, وہ دوسرے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بھائی ایک فارمولہ ہے جو ہم دنیا میں اپناتے ہیں, یہی ہوتا ہے. اب آپ لاکھ آپ سے کہو بیٹا آ جائے کرو, بیٹا بات سمجھ لو, بیٹا یہ, بیٹا کہے گا صحیح ہے, مجھے پتا ہے یہ نہیں آ سکے گا, کیونکہ انجیکشن تو لگوایا ہی نہیں, کہیں انجیکشن لگوانے جاتا ہی نہیں ہے. تو لگے گا تو آئے گا نا, ورنہ یہ پڑا رہے گا 20 سال بھی ایسے پڑا رہے. منع تو نہیں کر سکتا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں اس کے قریب جائے گا کھانے کے, اس کو تو الٹی آئے گی, جو کھائے گا کم نکالے گا زیادہ. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح جب اس کے اندر طاقت آتی ہے تو اس کا نظام سسٹم کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے, جو میں بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں, اور اس سے کیونکہ کرنا ہی ہے, اور اگر کرو گے تو مزے کرو گے یہاں بھی اور وہاں بھی, اور اگر نہیں کرو گے ذلیل و خوار ہو رہے ہو, پریشان ہو رہے ہو, اور حواس باختگی تمہاری بڑھتی جا رہی ہے, پاگل پنی تمہاری بڑھ رہی ہے, اور اس پاگل پنی کے اندر تم یہ بک رہے ہو منہ سے, شرک بک رہے ہو. تو اللہ کہتا ہم سب معاف کرتے ہیں, شرک معاف نہیں کرتے. ہے کسی کے اندر طاقت وہ تمہیں نقصان پہنچا دے؟ کیا ہے کسی کے اندر طاقت جو تمہیں فائدہ پہنچا دے؟ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیں کامیابی کے لیے, تو شرک میں پہنچ گیا, وہ تو ایسی بیماری میں جسے کہتے ہیں کینسر میں مبتلا ہو گئی. یہ تو کینسر ہے سب سے بڑا. بھائی سارا علاج ہوتا ہے, کینسر کا علاج نہیں ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہمارا بھی کچھ اللہ معاف کرے, کچھ روحانی کینسر ایسے ہی ہو گیا ہے. بھائی اب شرک کا کیا علاج؟ کیونکہ شرک وہ معافی نہیں مانگو تو کہہ رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے یہ ایسے ہو رہا ہے. کوئی نہیں کر رہا. اللہ مواقع عطا فرما, خدا کی قسم, میں بار بار قسمیں کھا رہا ہوں, اللہ معاونت کرتا ہے, اور ایسی ایسی معاونت ہوتی ہے ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بھائی کامیابی تو تمہیں, ورنہ تم اسی حواس باختگی میں ختم ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو. کیونکہ جو کتے کی طرح تم جسے کہتے ہیں بھاگ رہے ہو, بھاگتے رہو, کولو کے بیل کی طرح چل رہے ہو, چل تو رہے ہو, تھک رہے ہو, منزل طے نہیں ہو رہی. منزل طے ہوگی, معرفت نصیب ہوگی, تمہاری سوچ یہ پیدا ہوگی, تمہاری فکریں یہ پیدا ہوں گی, تم اس طرف بھاگو گے. تم کہو گے میرا رزق بڑھانا ہے, تو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے, یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو.
کیونکہ جتنی محنت ہمارے یہاں کے مزدور کرتا ہے اس کا تو تم 1% بھی نہیں کرتے. کتنی تنخواہ ہے اس کی, کتنے پیسے ملتے ہیں اس کو؟ ارے بھائی 1000 روپے بھی نہیں ملتے یار, حالانکہ تم سے زیادہ محنت کر رہا. یہی سمجھانے کی بات. اس لیے آپ سب سے درخواست, جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ملے گا. وہ ڈاکٹر بن کے ملے, انجینئر بن کے ملے, وہ تمہیں کچھ نہ کر کے ٹھپو مار بن کے ملے, تمہیں ملے گا. اور ایسے ہی ہے دنیا میں 50 ڈاکٹر, ایک ہاسپٹل چلا رہا آدمی وہ ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن 50 ڈاکٹر اس کیا کام کر رہے ہیں. اسی طرح وہ کاروبار کر رہا ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن 50 MBA اور فلاں کتنے لوگ اس کے یہاں نوکری کر رہے ہیں, اس کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا ہے. کیا مطلب اس کا؟ رزق اللہ دیتا ہے, جو تمہیں نصیب ہوگا تمہیں وہ بنا دے گا, تمہیں وہاں پہنچا دے گا. تمہارا کام ہے کہ اللہ سے تعلق کو بناؤ, پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دیتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, آسان نسخہ ہے, دیکھو بہت آسان نسخہ ہے کہ 3 چیزیں اپنے اوپر ڈال لو. تم جہاں رہو گے وہاں پر ہر چیز اللہ والا جب کہلا دیا جاؤ, اور مبارک ہے بھائی کام بن گیا ہے, محلے سے گزرے تو اللہ والا جا رہا ہے, شادی میں جائیں تو اللہ والا آ گیا ہے, آفس جاؤ تو اللہ والا, کورٹ میں جاؤ تو اللہ والا, ہسپتال میں جاؤ تو اللہ والا. کہانی بدل جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے خدا کی قسم کہ سارے کے سارے ڈاکٹر ہی آ جاتے ہیں, والد صاحب بیمار ہے, وہ صاحب سب کے سب آ گئے. ارے کیا بھائی, ایک ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اب سب مل کر جو ہے وہ لگے ہوئے صاحب کیا ہو سکتا ہے, وہ کو پیسے بھی نہیں دیے. ارے بھائی سارے ڈاکٹر ہی وہیں پر آ گئے, کیا کہہ رہا ہوں. ایسی کتنی مثالیں ہیں. اس لیے آپ سب سے درخواست 3 چیز کو اپنے اوپر طاری کر لو, خدا کی قسم کامیاب ہو گئے. پھر تم نے کچھ نہیں کرنا, جو عمل کر رہے ہو وہی کرو, لیکن 10 منٹ کا اس کا لحاظ کرو. نماز پڑھ رہے کیا کر رہے ہو, 10 منٹ پڑھا کے دیکھ لو. آپ دیکھو کایا پلٹ جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, ہر چیز تمہاری بدل جائے گی. اسی طرح کوئی بھی عمل کر رہے ہو اس کو 10 منٹ مینیج کر لو. ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو بہت سے کر, لیکن 10 منٹ یہ سمجھ کے کرو کہ میں ماں باپ کی خدمت. نماز پڑھ رہے ہو لیکن بھائی 10 منٹ یہ سمجھ کے پڑھو کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. صرف 10 منٹ لگا لو نا, اس سوچ و فکر میں 10 منٹ لگا لو. ہر چیز کا جسے کہہ رہا ہوں میں, جو اکثر کہتا ہوں, ہر مال 10 روپے ہے, اتنا سستا ہو گیا. ہم کہہ رہے ہو مشکل ہے, مشکل تو وہ تھی, یہ تو آسان ہے. لیکن اس آسان کو شیطان, اور اللہ معاف کرے, اس ماحول نے کہہ دیا بڑا مشکل کام ہے. کیا مشکل ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہاں مشکل ہے, شیطان نفس اسی کا تو مقابلہ ہے. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے, سب سے پہلے کیا ہے, 2 رکعت نماز اللہ سے ہر ماہ میں, یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا آپ کر دیجئے, یا اللہ مجھے جانا ہے, یا اللہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں کر کے دیکھو. صبح اٹھنا, یا اللہ روز کا معمول بنا کے دیکھ لو. 1 ہفتے بعد اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوگے تم چھوٹی معاملات میں. عمرہ کرنے جائیں صاحب, عمرہ کر کے آئیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا تو تم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا, اس کے لیے کبھی عمرہ کرنے نہیں گئے, ہر کام کے لیے جا رہے ہو. لیکن کبھی ہاں یا اللہ مجھے آپ مل جائیں, مجھے اس بات کی توفیق مل جائے, کہیں آواز نہیں آتی. اللہ نے کہا ہے عمرہ کرنے کے, عمرہ کرنے جا رہا. ارے بھائی میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یا اللہ میں آ رہا ہوں لاکھوں روپے لگا کے, کیونکہ وہاں ہماری دعائیں سنی جا, مجھے آپ مل جائیں, آپ کی رضا مل جائے. کوئی بھی عمل اس ہاتھ کرتے ہو دیکھو تو ہر چیز مل گئی ہے, یہی مل جائے گی. تم کاروباری بن گئے, تم انجینئر بن گئے, تم ڈاکٹر بن گئے, اسی طرح تو بنے ہو. اماں سے دعا کر, ابا سے دعا, پہ دارم دعا کیجیے گا, راستے پر جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ صدقہ نکالنے, یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ اسی کے لیے کر رہے تھے, وہ بن گئے. تو بھائی اس کے لیے کر دو, کیونکہ اس کے بننے کے بعد کچھ حاصل کچھ بھی نہ ہوا. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا, یہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا, کیونکہ آئے اسی لیے. اس لیے پہلا کیا ہے, 2 رکعت نماز. زندگی کا ایک وہ بنا لو, بھائی میں پڑھنا ہے مجھے, یا اللہ مجھے بندگی کی توفیق عطا, میں نہیں کر سکتا, صاف صاف. دوسرا کیا ہے, صحبت صالح کو نہ, جیسے کہ صحبت نہ ہو گئے,
بس اللہ والے کو اللہ والا بن جاؤ گے. لیکن صحبت ہی نہیں اختیار کرو گے, نہ ڈاکٹر بن سکتے ہو, نہ انجینئر بن سکتے ہو, نہ کچھ بن سکتے ہو, تو اللہ والا کیسے بنو گے؟ تو سب سے دوسری چیز صحبت. تیسری چیز جائزہ لو, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو. دنیا کا جائزہ لیتے ہیں نا بھائی, سال میں مارک شیٹ دیکھتے ہیں نا, ہر چیز کو دیکھتے ہو, ایسے ہی چلتے ہو, سیلری دیکھتے ہو نا, جائزہ لیتے ہو, یار یہ گزارا ہوگا نہیں ہوگا, اب کیا کروں میں. تو بھائی اسی طرح اس کا بھی جائزہ, کہاں گیا, کیا ہوا, کتنا ہو گیا, وہ جائزہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. ٹھیک ہے, جائزہ نہیں لوگے تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں, ہم نے اور آپ نے انشاءاللہ آرزو خون ہو, یہ حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آیا پلٹ جائے گی, ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. تم دوا اپنی کھاؤ, اپنی فکر کرو, ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. اس حماقت, اس پاگل پنی سے باہر آ جاؤ, ورنہ زندگی ختم ہو چکی. گرا سگنل, بجی سیٹی, یہ انجن جانے والا ہے. تمہارے منہ کو, گاڑی کو, بال کو کالا کرنے سے تم جوان نہیں ہو جاؤ گے, تم بوڑھے ہی ہو. تم بیوی کی خواہش پوری کرو, اللہ کی خواہش پوری کرو. تم بیوی اور بچوں کی بات پہ عمل کرو, اللہ کے بات پہ عمل کر کے دیکھو, نبی کی سنت پہ عمل کر کے دیکھو. بیوی کو یہ کلر بڑا پسند ہے, اچھا. بچے نے کہا ہے کہ صاحب یہ کلر گبا آپ پہ بڑا سوٹ کرتا ہے. بھائی بچے نے کہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کم از کم ایک دن کا تو معمول بنا لو. ویسے تو ہر وقت بنا لو, لیکن کم از کم ایک دن تو نبی کی بات بھی مان لو. لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے, نفس پرستی ہے نا, مانو کرم مت مانو, جاؤ. تمہیں اپنی خبر میں جانا ہے, سب نے اپنی خبر میں جانا ہے. آخری حربہ اللہ ہے.